اور دیکھیے یہ تو ہے آخرت، جہاں کا سلام وہاں ملے گا ایسے لوگوں کو، لیکن دنیا میں وہ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ جن کو فرشتے دنیا میں ہی سلام دے گئے. ایسے بھی تو لوگ ہوئے ہیں دنیا میں کہ فرشتے نیچے یہاں آ کر سلام دے گئے، اور اللہ رب العزت نے خود ان کی طرف اپنا سلام بھیجا. یہ لوگ تو دنیا میں ہی اپنے آپ کو منوا گئے. یقیناً بڑے عظیم لوگ ہیں. انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی وہ خاتون ہیں، وہ عظیم خاتون، وہ ام المومنین، وہ سارے مومنوں کی ماں، ہماری ماؤں کی ماں، ہماری ماں جس پر ساری مائیں قربان، وہ دنیا کی پہلی خاتون، ساری عورتوں میں سب سے زیادہ با کمال، عظیم الشان، رفعت و منزلت والی، حضور کی خدمت میں سب سے پہلے آ کر قربانی دینے والی، سب سے پہلے اسلام لانے والی، سارے مومنوں کی ماں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. یہ وہ ذات ہے. کیا مقام ہوگا، کیا انداز تھا، کیا وہ سیرت ان کی طیب پاکیزہ و طاہر، اور کیسا خدا کے ہاں مرتبہ ان کا کہ کھانا اٹھا کے جب حضور کی خدمت میں جاتی ہیں. مکے کی رئیس خاتون ہے، سارے قریش میں سب سے زیادہ مالدار. نکاح کیا آمنہ کے در یتیم سے جس کے پاس کوئی مال منال کچھ نہیں تھا. بس یہ دیکھا کہ ایسی سیرت، ایسا کردار کسی اور کے اندر میں نہیں دیکھتی. ایسی ایسی چیزیں ان کے آپ کے بارے میں سنی کہ انہوں نے کہا میں ان کی باندی بن کے رہوں میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے. حضور نے فرمایا میرے پاس کوئی جائیداد ہے، نہ خدام و حشم ہے. انہوں نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. خود نکاح کا پیغام بھیجا، حضور نے قبول فرما لیا. سبحان اللہ. 25 سال کی حضور کی عمر اور 35 اور 40 سال کا، بعض نے 35 کا، بعض نے 40 سال کی ان کی عمر تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی. وہ اس حوالہ عقد میں جب آ گئیں تو کیسی خدمت انجام دینے لگی. اتنی رئیس عورت اگر کہیں دنیا میں ہوتی ہے نا تو اس کا اپنا ذہن ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، اور وہ اس طریقے سے، وہ بھی ایسے حال میں کہ ایک یتیم گھرانے کے اندر آئے اور جہاں کچھ بھی نہ ہو، اور پھر وہ اس طرح باندیوں کی طرح ہو جائے. یہ ان کے ایمان کی شان تھی، یہ ان کے ایمان کا مقام تھا. یہ ایمان جس پہ وہ چلی ہیں اب اور پہلی خاتون بننے جا رہی ہیں، یہ ٹریک ہے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی وہ ہوتا ہے جو دل کو فرش راہ بنا کے چلتا ہے. پھر قرآن خود بخود وہاں ہدایت کی آبیاریاں کرتا ہے. دلوں کے اندر جب تقوی پیدا ہو جائیں، چاہے ایمان انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور ایمان پہ استقامت اور ایمان کا کمال جن کے دل فرش راہ بن جاتے ہیں، عاجزی انکساری کے پیکر ہیں، حق کے متلاشی ہیں، خوف ہے، شرم ہے، حیا ہے. تو یہ خاتون عظیم خاتون تھی کہ حالت کفر میں بھی اس وقت جب ایمان قبول نہیں کیا، ان کی کیفیت یہ کہ شرافت و نجابت کی قدردان ہیں. مال و پیسے نے دماغ میں گھر نہیں کیا، باہر بہت کچھ عیش و آرام ہے، بڑی جائیداد ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، مگر دل میں کیا چیز ہے؟ شرافت ہے، نیکی ہے، تقویٰ ہے، دل میں یہ ہے. اور وہ کسی اور ہی دنیا کی خاتون معلوم دیتی. انہوں نے انتخاب کیا تو کس کا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس شرافت و نجابت کے ساتھ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تو پھر حضور کی خدمت بھی اسی انداز سے کی، اور جب خدمت کی تو وہ اللہ کے یہاں ایک ایک قدم قبول ہوتا چلا گیا. جب گھر سے چلتی تھی اور کھانا ایسے سر پہ اٹھا کر وہ مائی صاحبہ وہ ہرا کے پہاڑ کے اوپر غار ہرا کی طرف بڑھتی تھی، 2-3 میل کے فاصلے پر جب وہ چل کے یہاں سے جاتی تھی تو بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیے جبریل غار میں پہلے پہنچ چکے ہوتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ تو قد اتت کا، یہ خدیجہ آپ کے پاس آنے والی ہیں، یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، اور ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں وہ آپ کا کھانا لا رہی ہیں. یا رسول اللہ جب یہ مائی صاحبہ آپ کے پاس پہنچ جائے، اذا اتت کا اقرا علیہ السلام من ربها ومنی، یا رسول اللہ ان کو ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پیش کیجیے گا. اللہ سلام بھیجتا تھا
جب وہ آتی تھی کھانا لے کر کے حضور کی بارگاہ میں، تو رب ذوالجلال کو یہ ادا اتنی پسند آتی تھی کہ میرے نبی کے لیے یہ عورت جو اتنی بڑی مالدار سرمایہ دار خاتون اس طرح اب ایک خادمہ بن کے جو کام کر رہی ہے، تو اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ سلام بھیجے ہیں اس نے یہاں جنتیوں کو سلام وہاں ملنے والے ہیں، مگر یہ کتنے بڑے لوگ ہیں جن کا سلام یہیں اتر کر آ گیا ہے۔ جبریل بھی یہ شرف حاصل کرنے میں پیش ہیں، میرا بھی سلام پیش کیجئے۔ اور دیکھیے ہم جو یہ سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں اسی اس کے لیے کرتے ہیں، یہ سلام کی نسبت بڑی شاندار ہے۔ ہم جو سلام اور صلاۃ و سلام میں دلچسپی اور شوق رکھتے ہیں اس نسبت سے ہم کنار ہونا چاہتے ہیں، بڑی برکت والا کام ہے۔ جبریل نے بھی کہا حضور میری طرف سے بھی ان کو سلام، اور وبشرها ببیت فی الجنت من کسب، اور ان کو آگے مزید حدیث کا ٹکڑا یہ ہے، اور ان کو جنت میں ایک موتیوں سے بنے ہوئے گھر کی بشارت دے دیجیے۔ یا رسول اللہ ایک ایسا گھر ان کو ملے گا جنت میں کہ جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا، بڑے بڑے موتیوں سے وہ گھر بنایا گیا ہے، وہ اس خاتون اول کو ملے گا، اور وہاں پر اس گھر میں نہ کوئی شور و شغب ہے، نہ کوئی تھکاوٹ، آرام ہی آرام ہے وہ اس خاتون کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھیں حضور کو اسی لیے حضرت خدیجہ سے بڑی محبت تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور بڑی خدمت کی۔ اس وقت جب دنیا دشمن ہو گئی تھی وہ حضور کے ساتھ کھڑی تھی اور بڑی وفادار خاتون تھی، تو اس لحاظ سے، اور حضور کی اولاد بھی ساری ان سے ہوئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ، کہتی ہیں کہ میں کسی اور زوجہ پر اتنا رشک نہیں کرتی تھی جتنا خدیجہ پہ کرتی۔ جوان جہان خاتون خود حضرت عائشہ صدیقہ، مگر دیکھیے حضور کی توجہ کدھر ہے زیادہ۔ وہ بوڑھی مائی جو 40 سال کی عمر میں حوالے عقد میں آئی اور پھر بوڑھی ہو کے دنیا سے تشریف لے گئی ہیں، حضور نے کس عمر میں ان سے نکاح کیا مگر ان کو کبھی بھلایا نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے نبی کا نفس پاک ہوتا ہے، نبی بے نفس ہوتا ہے، ورنہ تو بڑے بڑے رشتے تھے جوان کواری عورتوں کے، اور یہ وہ خاتون جو بیوہ ہو چکی ہوں، حضرت خدیجہ بیوہ بھی تھی، تو یہ نبی کی بے نفسی کا عالم ہے۔ انہوں نے بھی یہ دیکھا کیا نجابت و شرافت کیا کتنی ہے، اور حضور نے بھی یہ دیکھا کہ یہ خاتون جو ہے کیسی نیک اور کیسی پارسا خاتون ہے، ان کی بھی نجابت و شرافت دنیا بھر میں مشہور تھی۔ تو لہذا آپ نے ہمیشہ یاد رکھا اور اکثر ذکر کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور اتنا ذکر کرتے، میں نے حالانکہ ان کو دیکھا نہیں، مگر جب حضور ان کا ذکر کرتے، اور بلکہ کبھی یہ بھی کرتے کہ بکری کاٹتے ذبح کرتے تو اس کے ٹکڑے مختلف گوشت کے وہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجواتے۔ جب حضور یہ سب کچھ کرتے تو میں نے ایک دن کہا کیا دنیا میں کوئی اور عورت نہیں ہے خدیجہ کے علاوہ؟ کیا ایک ہی عورت ہے؟ آپ ان کا اتنا ذکر کرتے؟ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ انہا کانت و کانت، خدیجہ خدیجہ ہی تھی، اے عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی، وہ کان لی منہا ولد، اور میری اولاد بھی اسی سے ہوئی ہے، وہ اور ہی خاتون تھی، اس کی بات ہی اور ہے۔ اور ایک دن فرمایا حضور نے یہ 2 عورتیں دنیا میں ساری عورتوں کی سردار ہیں، ایک حضرت بی بی مریم اور دوسری حضرت خدیجہ۔ تو بہرحال 4 عورتیں دنیا میں بہت افضل ہیں، ان میں سے کون کس پہ افضل ہے اس کا فیصلہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ بس قیامت کے دن پتہ چلے گا، ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے۔ ایک حضرت بی بی مریم جو ساری عورتوں سے افضل، دوسری حضرت خدیجہ الکبریٰ ساری عورتوں سے افضل، تیسری حضرت عائشہ صدیقہ ساری عورتوں سے افضل، چوتھی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو ساری عورتوں سے افضل ہیں، اور جن کو حضور نے سیدہ نساء اہل الجنہ قرار دیا، ساری جنتی عورتوں کی سردار۔ تو اب اہل علم بٹ گئے، کسی نے کہا یہ سب سے افضل ہیں، کسی نے کہا وہ سب سے افضل ہیں، بہرحال یہ سب ہی سب سے افضل، اور ان پر ہمارے ماں باپ قربان۔ اور دوستو قرآن نے کہا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، قربان جائیں ہمیں ایسی مقدس مائیں نصیب ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی برکت، ایسی مائیں، اگر ایسی مائیں ہمیں مل گئی ہیں تو انشاءاللہ آگے خیر ہی خیر ہے،
کیا کوئی ماں اپنے بچوں کو جہنم میں جلتا دیکھے گی؟ تو ان ماؤں کے دامنوں میں لپٹ جاؤ بس، اور ان کی محبتوں کو اپنی گرہ سے باندھ لو، ان کو یاد کرو ہمیشہ، ان کی ذکر کرو، ان کی محبت بڑھاؤ، اور جتنا ان کا ادب اور احترام بجا لاؤ گے اتنا انشاءاللہ ان کا فیض پاؤ گے۔ کیونکہ دیکھیے عورت جو ہوتی ہے نا اور پھر ماں، وہ بہت جلدی پسیج جاتی ہے۔ کبھی ان کے لیے رونا دھونا سیکھیے، پھر دیکھیے کیسا فیض جاری ہوتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے وہاں اس گاؤں کی مسجد میں جب انقلاب آیا تھا ان پر، تو اس وجہ سے آیا تھا کہ مولوی صاحب کوئی تھے گاؤں کے، کوئی سیدھی سادھی تقریر وہ کر رہے تھے، وہ کہنے کوئی ایسی پڑھے لکھے آدمی تو نہیں تھے، وہ گاؤں دیہات میں جیسے کہ ہوتا ہے، تو وہ حضرت سیدہ زہرا کی شان بیان کر رہے تھے، لیکن وہ بس بیان کرتے گئے اور میرے دل میں جو ہے وہ چیزیں اترتی گئیں، اور پھر وہاں سے بس میری ایک لو لگ گئی، حضرت سیدہ زہرا کی بارگاہ سے میری لو لگ گئی، اور لوگ تو چلے گئے، میں بیٹھا رہ گیا، روتا رہا، اور میں نے پھر ہاتھ اٹھا کے رب ذوالجلال سے مانگنا شروع کر دیا، اے اللہ تیرے محبوب کی محبوب بیٹی ہے، اور تیرے محبوب ہمیشہ اس کی بات مانتے، یا اللہ تو بھی یقیناً اس وسیلے کو ضرور قبول فرمانے والا ہے، میں اسی کا پاک دامن تیری بارگاہ پیش کرتا ہوں، میرے مالک میری بگڑی بنا اور مجھے اپنی طرف لگا، اور جو میری گتھی ہے وہ سلجھا دے۔ بس وہ جن پہ پیچ و تاب اور جن کیفیتوں میں تھے وہاں سے پھر ان کا سلسلہ شروع ہوا اور ان کی گتھیاں سلجھنا شروع ہوئیں۔ کہتے ہیں وہ میں اب کافی عرصہ ہوا مجھے پڑے ہوئے، جہاں تک مجھے یاد ہے جرمنی میں ان کی کوئی عزیز خاتون وہاں رہتی تھی، کوئی کزن وغیرہ، وہاں سے انہوں نے لکھا کہ سیدہ زہرا رضی اللہ عنہ خواب میں آئی تھی اور تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ شہاب کو کہنا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ دیکھیے اس عظیم خاتون نے کام بنوا دیا ہے۔ یہ ہماری مائیں ہیں، ان سے وابستہ ہو جائیے۔ حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نیاز دلاتا تھا حضور کی بارگاہ میں، نیاز پیش کرتا تھا کچھ تبرک رکھ کر، لیکن اس میں عمومی طور پہ سب کا ذکر کرتا تھا، خاص طور پہ کسی ایک ہستی کا، زوجہ کا یا کسی کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ سارے اصحاب کا، اہل بیت کا ذکر کر دیتا تھا، لیکن حضور تشریف لائے فرمایا کہ احمد سرہندی ہم کھانا عائشہ کے گھر پہ کھاتے ہیں، لہذا جب بھی بھیجنا ہو تو عائشہ کے یہاں بھیجا کرو۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے خاص طور پہ حضرت عائشہ صدیقہ کا نام لے کر کے پھر نیاز کی ہے۔ تو یہ ہے وہ معاملہ، یہ تعلق ان ہستیوں سے، ان اہل بیت سے، ان گھر والوں سے، حضور کی آل سے، حضور کی اولاد سے، حضور کی ازواج سے، یہ سب ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ محترم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہستیوں کے دامن سے وابستہ رکھے اور دنیا میں اور آخرت میں ان کی برکت عطا فرمائے۔